الحمد لله والصلاة على نبيه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عائذ قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل فلما وضع قال عمر بن الخطاب لا تصلي عليه يا رسول الله فإنه رجل فاجر إلى آخر يوم كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیزان ایمان میرے محترم سامعین مکرمین، اللہ کے بڑے احسان اور کرم نوازی سے ہمارے درس حدیث کا یہ پروگرام جاری و ساری ہے. رب العالمین سے دعا رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج اسلام کا عہد و وفا، یعنی کہ اسلام کا عہدہ اور وفاداری، اسلام کا ایک وعدہ ہے جو اسلام کی وفاداری ہے وہ کتنی اہم ہے، ذرا سماعت فرمائے. حضرت ابن عائذ فرماتے ہیں قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ رجل. حضرت ابن عائذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ نبی علیہ السلام نکلے کسی شخص کی جنازہ نماز پڑھنے کے لیے. قال عمر بن خطاب، حضرت عمر بن خطاب آئے اور کہنے لگے، عرض کرنے لگے لا تصلی علیہ یا رسول اللہ فإنہ رجل فاجر. اے اللہ کے رسول، اس کی جنازہ نماز نہیں پڑھیے میرے رسول. فإنہ، بے شک یہ آدمی فاجر، یہ گناہگار ہے. فالتفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى الناس فقال هل راه احدا منكم على عمل الاسلام؟ فقال رجل نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حرس ليلة في سبيل الله فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گناہگار آدمی ہے، یہ فاسق و فاجر آدمی ہے، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھیے. میرے محبوب کے ساتھ دوسرے آدمی بھی موجود تھے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان آدمیوں کی طرف رخ کر کے فرمانے لگے بتاؤ کسی نے اس کو کوئی اچھے عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ نہیں؟ کسی نے اس کو عمل کرتے دیکھا ہے؟ ہاں جی. فقال رجل، پس کا ایک مرد نے نام یا رسول اللہ، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حرس لیلۃ فی سبیل اللہ، ایک دفعہ رات کو میں نے اس کو اسلام کے لیے پہریداری کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے. فصلی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پس میرے محبوب نے نماز جنازہ اس کی پڑھ لی. فرمایا کہ حتی علیہ التراب وقال اصحابک، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دفنایا، اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالا. پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے ساتھی جو تیرے متعلق یہ گمان رکھتے ہیں کہ تو آگ یعنی جہنمی ہے، لیکن میں تیرے لیے وانا اشہد انک من اہل الجنہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتیوں میں سے ہے. جو مرنے والے کو مخاطب کر کے میرے محبوب نے فرمایا کہ لوگ تیرے لیے بول رہے ہیں کہ تو جہنمی ہے، لیکن میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بولتا ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی. فرمایا وقال یا عمر انک لا تسأل عن اعمال الناس ولكن تسأل عن الفطرہ. فرمایا کہ بھئی اے عمر ذرا خیال رکھنا، کل قیامت کے دن لوگوں کے اعمال کے متعلق آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا، خود کے اعمال کے بارے میں سوال ہوگا. اپنے اعمال کے بارے میں سوال ہوگا، لوگوں کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں ہوگی. حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید نے ایک شخص کے قتل کرنے کا نبی علیہ السلام سے اجازت مانگا. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دینے سے انکار کر دی اور فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید میں ہو سکتا ہے وہ نماز پڑھنے والا ہو سکتا ہے وہ اللہ کا بندہ ہو، اللہ کا ذکر کرتا ہو سکتا ہے وہ روزہ
رکھنے والا ہو، اس کے دل میں ایمان ہو سکتا ہے وہ کلمہ پڑھتا ہو، اس کی اجازت نہیں ہے جو اس کو تم قتل کر دو۔ تو حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں، کہنے لگے حضرت خالد بن ولید عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ہی نماز پڑھنے والے ہیں اور ان کے دلوں میں برائی بھری ہوئی؟ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے اس کا مجھے حکم نہیں کہ میں سونا کر کے لوگوں کے دلوں میں دیکھتا رہوں کہ ان کے دلوں میں ایمان ہے کہ نہیں۔ ایمان دلوں میں ہے، عمل دلوں میں ہے، وہ معلوم اللہ کو ہے۔ ظاہراً تو دیکھتے ہیں وہ نماز ہی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں۔ خالد تمہیں اجازت رہی کہ تم اس کو قتل کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا رب العالمین ہمیں ہر حال میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان کے ساتھ خاتم الخور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔